اور یہ معاہدہ کوئی دنوں میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جو دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی بنیاد خفیہ سرمایہ، فوجی تعیناتیاں اور طاقت کے توازن پر رکھی گئی، اور اس کی اسپیشل فورسز نے 1979 میں مکہ مکرمہ کی گرینڈ مسجد پر قبضے کے دوران اسے چھڑانے میں مدد کی۔ پاکستان نے فوجی طاقت فراہم کی، سعودی عرب نے پیسہ فراہم کیا۔ یہ صرف دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں بلکہ ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے۔ اسی دوران امریکہ نے اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی قرارداد پر اپنا چھٹا ویٹو استعمال کیا، لیکن ہم ایٹم بم حاصل کریں گے۔ واحد مسئلہ انہیں پیسے کی ضرورت تھی، بہت زیادہ پیسے۔ السلام علیکم، قلب فیصل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیصل کے قلب کی آواز آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ کیا سعودی عرب نے ایٹم بم حاصل کر لیے؟ اس کا سادہ جواب ہے ہاں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دھماکہ خیز ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ سعودی عرب اور ایٹمی طاقت کے حامل پاکستان کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ معاہدہ کوئی دنوں میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جو دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی بنیاد خفیہ سرمایہ، فوجی تعیناتیاں اور طاقت کے توازن پر رکھی گئی۔ یہ اس ایک بات کی کہانی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک نے باقاعدہ طور پر ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیا، اسے بنا کر نہیں بلکہ ایک معاہدہ کر کے، جس سے عالمی طاقت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ 17 ستمبر 2025 کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کی زبان سادہ، براہ راست، اور اگر آپ نیٹو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو عجیب طور پر جانی پہچانی تھی۔ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی جارحیت دونوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ تعلقات غیر رسمی تھے۔ پاکستان کو طویل عرصے سے مملکت کا غیر سرکاری محافظ سمجھا جاتا تھا۔ پاکستانی فوجی 1960 کی دہائی سے سعودی سرزمین پر موجود ہیں، اور 1980 کی دہائی میں وہاں 20,000 تک فوجی تعینات تھے۔ پاکستانی پائلٹس نے رائل سعودی ایئر فورس کے لیے پروازیں کی، اور اس کی اسپیشل فورسز نے 1979 میں مکہ مکرمہ کی گرینڈ مسجد پر قبضے کے دوران اسے چھڑانے میں مدد کی۔ پاکستان نے فوجی طاقت فراہم کی، سعودی عرب نے پیسہ فراہم کیا، لیکن اس کہانی کے اور بھی گہرے پہلو ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری 6 دہائیوں پر محیط ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں پاکستانی فوجی اور پائلٹس نے سعودی آرم فورسز کو بنیاد فراہم کی، یہاں تک کہ پاکستانی ایئر فورس نے سعودی ایئر فورس کی اکیڈمی قائم کی۔ اور پھر 1980 کی دہائی میں جب ایران میں انقلاب آیا اور سوویت یونین نے افغانستان میں فوجیں اتاری تو دونوں ممالک مزید قریب ہو گئے۔ سعودی عرب نے CIA اور پاکستان کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کو ٹرین کیا جو روسی فوج سے لڑنے گئے۔ پاکستان نے اس وقت سعودی عرب میں بھی اپنے فوجی تعینات کیے کیونکہ ایران کی انقلابی امنگوں نے سعودیوں کو براہ راست خطرہ دیا تھا، اور اس وقت سعودی عرب اتنی مضبوط نہیں تھی۔ یہ تعاون وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، اور 1991 کی خلیجی جنگ میں پاکستان نے 11,000 فوجی اور انجینئر سعودی عرب بھیجے تاکہ مملکت کا دفاع کیا جا سکے۔ دہائیوں سے یہ تعلقات اس نہج پر پہنچے ہیں کہ آج بھی پاکستانی فوجی سعودی افواج کو ٹریننگ اور دفاعی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اب یہ نیا معاہدہ ان سب غیر رسمی اقدامات کے باقاعدہ طور پر تحریری شکل دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد 18 ستمبر 2025 کو ریاض میں سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا اور ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں عالمی طاقت کے توازن کو ہلانے کی صلاحیت پیدا کرتی۔ یہ صرف دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں بلکہ ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے۔ اسی دوران امریکہ نے اقوام متحدہ میں غزہ جنگ بندی قرارداد پر اپنا چھٹا ویٹو استعمال کیا، جس نے اسے عالمی برادری کے موقف سے الگ تھلگ کر دیا۔ یمن کے ڈرون حملوں نے اسرائیلی فضائی دفاع کو توڑ دیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ خطے میں فوجی طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ چین نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی اور خود کو عالمی قانون کا محافظ پیش کیا، جو امریکہ کی پالیسیوں کے بالکل برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی تجزیہ کار اس سعودی پاک معاہدے کو مسلم نیٹو کے ابھرنے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا ہوگا۔ یہ اتحاد راتوں رات نہیں بنا، اس کی جڑیں پاکستان کے جوہری پروگرام کی خفیہ تاریخ میں الجھی ہوئی۔ کہانی 1970 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے، جب 1971 میں بھارت کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اور 1974 میں بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی قوم سے مشہور وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑی تو وہ گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم حاصل کریں گے۔ واحد مسئلہ انہیں پیسے کی ضرورت تھی، بہت زیادہ پیسے، اور یہی سعودی عرب نے قدم رکھا۔ برسوں کی رپورٹس اور انٹیلیجنس اندازوں کے مطابق سعودی عرب پاکستان کے جوہری پروگرام کا ایک بنیادی سرمایہ کار تھا۔ یہ خیرات نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری تھی۔ دونوں ممالک اس وقت ایک ایسی دنیا دیکھ رہے تھے جہاں وہ جوہری طاقتوں سے خوفزدہ تھے۔ یہ خاموش سمجھوتا آگے بڑھتا رہا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستانی صدر ضیاء الحق نے مبینہ طور پر سعودی بادشاہ کو کہا، ہماری کامیابیاں آپ کی ہیں۔ یوں سعودی عرب کو غیر تحریری گارنٹی مل گئی
कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान उनके लिए खड़ा होगा। तो आइए मरकजी सवाल पर वापस आते हैं। क्या सऊदी अरब ने एटम बम हासिल कर लिया? जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन इस मुआहदे ने उन्हें एक न्यूक्लियर छतरी फराहम की है। न्यूक्लियर छतरी का मतलब है कि एक एटमी रियासत अपनी गैर एटमी इत्तेहादी के दिफा की गारंटी देती है, जैसे अमेरिका, नेटो, जापान और जनूबी कोरिया के लिए करता है। पाकिस्तान के साथ यह मुआहदा सऊदी अरब के लिए वही किरदार अदा करता है कि हम क्या आया मुआहदे में जौहरी गारंटी शामिल है या नहीं, असल में एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है, दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करना कि अगर सऊदी अरब पर बड़ा हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान के पास जौहरी जवाब देना एक ऑप्शन होगा। यही असल डेटोनेट है। ये वो कहानी है जो दुनिया को हकीकी वक्त में बदल देती है। ये मुआहदा सिर्फ रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान नहीं, बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया की जियोग्राफी सियासत को बदल देता है। अमेरिका के लिए खलीज में उसके असर और रसूख पर बराह रास्त चैलेंज है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गजा पर जंगबंदी की क़रारदाद को मुसलसल वीटो करके अपनी आलमी पोजीशन को कमजोर किया है। इसराइल के लिए सऊदी अरब पर किसी बड़े हमले की मुमकिन जौहरी जवाब की गुंजाइश नई मुश्किल पैदा करती है, जबकि यमन के ड्रोन हमले उसके दिफाई सिस्टम को चैलेंज कर चुके हैं। ईरान के लिए एक सख्त पैगाम है कि सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर खुद को एक एटमी ताकत के साथ जोड़ लिया। भारत के लिए यह मुआहदा उसके रवायती करीब पाकिस्तान को मजीद जरी और माली तौर पर मजबूत बनाता है, और चीन के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि इसने इसराइली इक़दाम की खुलकर मजम्मत करके खुद को आलमी कानून का मुहाफिज पेश किया और साथ ही अपने दोनों बड़े इत्तेहादियों सऊदी अरब और पाकिस्तान को मजीद करीब लाकर खड़ा किया। तो क्या सऊदी अरब एटम बम हासिल कर लिया? जिस्मानी तौर पर जवाब अब भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक जवाब हाँ के करीब तर है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बाज़ाब्ता मुआहदा किया जो 50 सालों के ताल्लुकात, खुफिया फंडिंग और फौजी ताउन पर खड़ा है। ये मुआहदा सिर्फ दिफाई कागज नहीं बल्कि एक नई ताकत का ऐलान है। सऊदी अरब ने जौहरी हथियार खुद नहीं बनाए, लेकिन एक ऐसे इत्तेहादी से मुआहदा करके हासिल कर लिए जिसके पास वो मौजूद है। सब कुछ बदलने के लिए काफी है। दुनिया अब ये देखने के लिए मुंतजिर है कि ये मुआहदा दुनिया पर क्या असरात छोड़ता है। आपके ख्याल में इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलेगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।